کئی جہتیں ہیں اس شخصیت کی، کئی پہلو ہیں ان کے۔ بلا شبہ جی میں عرض کرتا ہوں، ایک تو آپ کے اندر جو فراست مومنانہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی نا، آپ دیکھیں اس وقت جمعیت علماء پاکستان کی ضرورت پڑی، تنظیم المدارس جو آج چل رہی ہے وہ بھی انہوں نے قائم کی، ادارے کی ضرورت پڑی، جماعت اہل سنت، اچھا پھر تحریکوں میں شرکت کرنا، پھر رجال کار تیار کرنا، یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ برگد کا درخت بنتا ہے آدمی، نیچے سارے دب جاتے ہیں۔ آپ غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ ٹیم ورک کے قائل تھے، اور ٹیم ورک سے ہی ادارے بھی بچتے ہیں اور نسلیں بھی بچتی ہیں۔ مولانا عبدالغفور صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، میں ان کی صحبت میں رہا ہوں کم و بیش 2-3 ماہ ہارون آباد میں۔ اچھا، وہ بزرگ تھے تو وہ کچھ چیزیں واقعات سناتے تھے غزالی زماں رحمۃ اللہ علیہ کے، تو میں کچھ وہ باتیں جو آپ کے دور کے لوگوں نے جس طرح اعتراف کیا، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک لیول کے آدمی کو برداشت کرنا، ایک جیسی شہرت ہو، بہت مشکل ہوتا ہے۔ نہیں، لیکن ایک بات ان کی بڑی خوبی تھی، میں نے حضرت کا انکساری اور عز دیکھا ہے، اتنے بڑے پہاڑ تھے علم کے، لیکن شیخ القرآن علامہ عبدالہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور ان دونوں کو میں نے ایک ہی نشست میں سنا، بیٹھے ہوئے دیکھا، مفتی محمد صاحب نعیمی صاحب کو، سید ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اسی نشست میں، تو بڑے بڑے لوگ جو تھے، اس طرح مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت صاحب کا ایک انکساری اور ان سے محبت کا، محدث اعظم سے ان کی جو ملاقاتیں اور جس طرح محبت سے ملتے تھے، اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ نہیں آپ ہی ہیں بڑے، ایسے ہی ہے، میں تو ایک طالب علم۔ انکسار تو بہت زیادہ تھا نا، اپنے آپ کو چاہے وہ روحانی پہلو ہو یا علمی پہلو ہو، کبھی بھی وہ طاری نہیں ہونے دیتے تھے کسی کے اوپر، بالکل انکسار کے لیول پر رہتے تھے۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی موچی گیٹ میں دروازہ تھا تو بھاٹی کے پاس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو آئے آپ کے پاس بیٹھے اور کافی ساری دیر ڈسکشن ہوتی رہی، کوئی علمی ان کے نکات تھے، اشکالات تھے، تو آپ نے جوابات دیے، تو جب فارغ ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھوں کو بوسہ لیا اور کہا اب ہمارے استاد تو رہے نہیں، اب ہم کس کے پاس جائیں، آپ ہی ہمارے لیے ایک سہارا ہیں جس کے پاس ہم آتے ہیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی بہت عقیدت تھی غزالی زماں سے، 2 وجہ سے، ایک بارگاہ غوثیت سے اور ایک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوبیت کی وجہ سے۔ بارگاہ غوثیت سے تو انہوں نے خط لکھا باقاعدہ کہ میں ایک علمی مسئلے میں پھنسا ہوا تھا، پریشان تھا، تو مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خواب میں آئے اور ارشاد فرمایا ملتان میں میرا بیٹا ہے کاظمی، سید احمد سعید کاظمی، وہ زیغہ میں اسلام ہے، اسلام کا شعر ہے۔ یہ خطاب حضرت غوث پاک کا دیا ہوا ہے، تو جب کبھی کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو تو آپ نے ادھر رجوع کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ آج کل ایک کتاب لکھ رہے ہیں، میں اس کتاب سے بہت خوش ہوں جو وہ لکھ رہے ہیں۔ وہ کتاب تھی تسکین الخاطر، خواتر فی مسئلۃ الحاضر والناظر، یہ کتاب تھی، لوگوں میں اشکالات تھے، آپ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نورانیت ہے اور جو رحمت للعالمین کا فیضان ہے، اس کے اندر اس کو اجاگر کیا ہے۔ صحیح، تو ظاہر ہے یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا معاملہ ہے حضرت۔ پھر اس کتاب کا انتصاب جو ہے وہ بھی غوث پاک کے نام تھا، تو اس لیے اولیاء سے جو نسبت ہوتی ہے اس کے اثرات ہوتی ہیں، اور ان کے روابط ہوتے ہیں، روابط بڑا سسٹم ہے، بڑا سسٹم ہے جن کو نہیں سمجھ۔ وہ اقبال نے جو کہا نا کہ اگر دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا، نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی، یہ سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ اور تیسری بات، رحیم یار خان کی طرف مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب گئے ہوئے تھے، یہ جو ربط کی آپ نے بات کی ہے نا، وہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں زیارت ہوئی اور فرمایا احمد یار جاؤ اور میرے بیٹے کاظمی کو میرا پیغام دو کہ میرا دین بھی خوش ہے اور میں بھی خوش ہوں۔ یہ خصوصی طور پر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، تو انہوں نے خط لکھنے کا ارادہ کیا، پھر زیارت ہوئی کہ خط نہیں لکھنا، جا کر کہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اسٹیشن پر آیا تو ممکنہ طور پر کوئی سواری ریل ہوتی تھی تو ریل ملنے کا وقت نہیں تھا، لیکن میں آیا، مجھے مل گئی۔ میں جیسے ہی پہنچا ملتان میں تو حضرت پڑھا رہے تھے حدیث پاک کا درس۔ یار میں بھول گیا، مفتی مختار احمد نعیمی جو ان کے صاحبزادے تھے وہ بھی تھے ملتان سنی کانفرنس میں، اور ہمارے بڑے دوست تھے اور بڑے خوشگلو آدمی تھے۔ تو وہ جیسے ہی وہ پہنچے، محمود شاہ گجراتی، اللہ سبحان اللہ، بڑی ہستی ہیں، تو جیسے ہی پہنچے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، تو آپ کا معمول تھا جب درس حدیث ہوتا تھا تو اس وقت آپ کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے،
لیکن جیسے ہی وہ پہنچے تو آپ کھڑے ہو گئے. واہ. تو جیسے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا حضور آپ حدیث کا درس دے رہے ہیں, میرے جیسے گنہگار بندے کے لیے آپ کھڑے ہوتے. مفتی صاحب نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا میں اس لیے کھڑا نہیں ہوا جو تم پیغام لے کر آئے ہو نا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں. جی